السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری شہزادیوں، کیا آپ کا، میرا، ہم سب کا اس دنیا میں آنا ایک اتفاق ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ویری ویل پلان اسٹرکچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا اس دنیا میں جنم لینا ایک میریکل، ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ جب ہم ایمبریولوجی کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے تو یہ پڑھ کر ہماری عقل دنگ رہ گئی۔ ایک چھوٹا سا فیمیل ایگ سیل اسپرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کوئی کیمیائی اشارے دیتا ہے جسے کیمو اٹریکٹنٹ کہتے ہیں، اور ایگ کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے کہ وہ کس اسپرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اسپرم کی اپنی جرنی بھی ایک اپ ہل بیٹل سے کچھ کم نہیں ہے۔ ملینز آف اسپرمز ایک دوسرے سے بیٹل کرتے ہیں اور جیت اسی کی ہوتی ہے جو اسٹرانگ ڈٹرمنیشن اور اسٹرینتھ والا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریے، چھوٹے سے مائکروسکوپک سیل میں آگے ہیڈ کی طرح بنا ہوتا ہے جس میں ڈی این اے انفارمیشن سیف ہوتا ہے، اور اس کا درمیانی حصہ ایک طاقتور انجن کے مانند ہوتا ہے، اور اس انجن کو چلانے کے لیے اس کا ایندھن، اس کا فیول فرکٹوز اس کے ارد گرد کے سیال میں رکھ دیا جاتا ہے، اور آخری حصہ دم کی طرح ہوتا ہے، اور انجن سے پیدا ہونے والی طاقت دم کو پنکھے کی طرح موڑتی ہے تاکہ اس کو تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بنا سکے۔ ایگ اور اسپرم کا فیوژن، یہ دنیا میں ہماری تخلیق کی ابتدا ہے۔ اب ذرا غور کریے، اس سنگل سیل سے جب اللہ ہمیں 6 فیٹ 5 فیٹ کا طاقتور انسان بنا سکتا ہے اور دنیا پہ راج کرنے کا موقع دے سکتا ہے، تو کیا وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چلیے دیکھتے ہیں ایمبریو کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس ایمبریو کے سیلز افزائش پاتے ہیں اور نگرانی کے ساتھ ایک خفیہ حکم کے تحت متفرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ سیلز برین بنتے ہیں، کچھ سیلز ڈھانچہ بنتے ہیں، اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 100 بلین برین سیلز ہوتے ہیں، اتنے جتنے کہ ستارے ہمارے ملکی وے میں ہے، 100 بلین سٹارز ان اور ملکی وے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ مخلقاتن، کامل، مکمل، غیر متفرق، یعنی انڈیفرینشیٹڈ سیلز۔ لاکھوں میں سے کچھ سیلز ایک طرف مل کر وہ دل بن جاتے ہیں، اور یہ دل ہماری زندگی کی آخری سانس تک دھڑکتا رہتا ہے۔ ایک اور کرشمہ، جو سیلز ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں وہ دراصل دماغ ہوتے ہیں، اور یہ خلیے اچانک ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ خلیے شریانے بن جاتے ہیں، یعنی کہ وینز۔ کس طرح ان سیلز نے جانا کہ ہمیں آپس میں جڑ کے وینز بننا ہے؟ ان شریانوں کی اندرونی سطح اتنی ہموار ہوتی ہے جیسے کسی نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، کوئی دراڑ نہیں ہوتی، اور شریانوں کا یہ نظام خون کو بچے کے جسم کے ہر حصے میں پہنچاتا ہے۔ ان شریانوں کے جال کی لمبائی تقریباً 60,000 مائلز ہوتی ہے، یعنی کہ آسانی سے دنیا کے سرکمفرنس کو کور کر سکتی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے دنیا کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹرز۔ ماں کے رحم کے اندر بچے کی نشو و نما کا عمل بغیر رکے کے جاری رہتا ہے۔ 5ویں ہفتے میں ایمبریو کی بازو اور ٹانگیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسی دوران کچھ سیلز ایک حیرت انگیز کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ہزاروں سیلز خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ سیلز اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ مرنے والے سیلز بہت ہی فیصلہ کن کام انجام دیتے ہیں۔ یہ سیلز جو ایک خاص لکیر کے لائن کے اندر ہوتے ہیں جو انگلیوں کے تخلیق کے لیے ضروری ہے، باقی سیلز مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور خالی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خالی جگہ انگلیوں کے درمیان کا خالی حصہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کریے، یہ سیلز قربانی کیوں دیتے ہیں؟ ان سیلز کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ان کی موت اتنی
اہم خدمت انجام دے گی؟ کون ہے ان کا رہنما؟ کس کے حکم کی ہر سیل تعمیل کر رہا ہے؟ کون ہے ان سیلز کا خالق اور بادشاہ؟ چلیے آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم۔